بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں کلا نہیں ہوں, رضی دادا. اچھا, رضی دادا جو ہیں وہ نا میری ذرا تیمارداری کرنے آئے تھے ایک بار پھر, کیونکہ ان کو اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کہ یار کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو میں کہ یار رضی آیا تو پھر میرا مطلب ہے کہ گل بات تو کچھ نہ کوئی گل بات ہونی چاہیے. اچھا سر, اے دسو جیکٹ بڑی اچھی پائی تھی. آہو جی, رنگ بھی سبر. میں تم جیکٹ کی گل دساں, میں نا پچھلے دن نا ڈی ایچ نا ایک جگہ تے گیا, ٹھیک ہے, اتنے باہر نا گارڈ شارڈ لگے ہوئے سن. اچھا گڈی بھی اس دن ٹھپی ہوئی سی اور نہ پائپ بھی میں پی رہا سا, سلگا رہا سا. تو ایک دم مینوں احساس ہویا کہ سائڈاں تے نا ڈس ڈس دی آواز آ رہی شروع ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی دو کو سلوٹ وجے نا تو ایک دم مینوں احساس ہو گیا کہ مینوں سلوٹ وج رہے ہیں. اور وہ کوئی سیکورٹی ایریا سے اتوں تو فوری طور پہ نا اگے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, نکالیں ان کو, نکالے نکالے. ٹھیک ہے, اور جہاں رولا پا رہا سی انہیں بھی گزرنے ڈس کر کے مارے. ٹھیک, میں بہت ادھا پونا گھنٹہ کا کام سی, میں واپس آیا پھر سلوٹ وجے. میں سوچنا شروع کیتا کہ کی مسئلہ ہے. جیکٹ اتنے ہی اسی فیکٹری کی بنی ہوئی ہے جس فیکٹری ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جڑا پائپ پی رہا ہے وہ بڑا صاحب ہوئے. ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں سول کپڑے دے وچ نگرانی کرن آ گیا ہوئے, کی ہو گیا, معائنہ ہی کرن آ گیا ہوئے, چیکنگ ہی کرن آ گیا ہوئے. یار میں یہ گل سوچ کے اس تو اگلا جڑا پوائنٹ ہے نا ہے خطرناک ہے, اس تو اگلا پوائنٹ ہے وے کہ یار مینوں تے وہ 5 منٹ دا, بلکہ 5 منٹ نہیں سی, 1.5-2 منٹ کا نشہ ہی نہیں بھولیا. مطلب 2 دن ہے تو جنہوں نے دن رات ساری عمر یہ ہوندا ہے انہوں نے کتنا کا نشہ ہوا ہے. چلو چلو چھڈو, میں سوچیا گستاخی تو نہیں ٹھیک داری تو نہیں ہوگی, اگے 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 اگے. اچھا, وہ پائپ تو یاد آیا کہ وہ جب مطلب یہ میٹرک کیفے کی بات ہے, وہ جب آئی ایم ایف کا ذکر آتا تھا نا کارٹون میں, وہ پائپ ہیٹ اور پائپ 16 ہیٹ اور پائپ, وہ جاوید اقبال صاحب کے, جاوید اقبال صاحب اللہ ان کو خوش رکھے جی, بہت نفیس اور عمدہ انسان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, خوش رکھے. اچھا, وہ آئی ایم ایف سے وہ کہتے تھے بھائی جان کہ خودکشی کر لوں گا, بڑے بھائی نا, چلو بڑے بھائی نہیں چھوٹے بھائی, چھوٹے بھائی کہتے سی خودکشی کر لوں گا. وہ سنیا پھر آئی ایم ایف کل جا رہا, ہاں دوبارہ آئی ایم ایف کل جا رہے. چکی رکھو, کئی کہتے ہیں یار سن پنجابی سمجھ نہیں آتی, مکس جا. ٹھیک ہے, وہ مطلب اگر دیکھیں نا خودکشی کی اگر بات کی جائے تو وہ تو دوسری دفعہ واجب ہو گئی ہے. لیکن چونکہ یہ بھی فرمان تو آپ حضور کا ہی ہے نا, چھوٹے صاحب کا فرمان ہے کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ ان دونوں فرمانوں کو باہم ملائیں تو پھر آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا. ویسے بھی شاعر نے کہا تھا نا, کس نے بولا, کس نے, شبلی کے ابے نے کہا تھا ہے نشہ بڑھتا ہے شرابوں میں, شراب میں جو شرابوں میں. ان دونوں بیانات کو آپ ملا کے اگر پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری تھا. اور اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. 30% آپ کی بجلی کی قیمت بڑھنی ہے, 15% گیس کی قیمت بڑھنی ہے. یہ 3-4 ماہ سے ہمیں معلوم تھا. پھر جا کے مارچ میں وہ بحال ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے مذاکرات ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی منی بجٹ کا بھی ڈول ڈالا جائے. ویسے یہ منی بجٹ ہی ہو گیا نا. نہیں, لوگوں کی مت نہیں نکل جائے گی, مطلب اور کی چاہیے, مطلب وہ سوال ہے کہ یار کہ لوگ سروائیو کر پائیں. یار تسی سکہ بند پٹواری لگے ہو, پٹواریوں کو لے پوچھ لو, تسی سکہ بند پٹواری لگے ہو, سکہ بند وہ قاف ادھر سے سکہ بند, حلق سے نکالو, حلق ہے حلوہ, حلق پینچی والی جو ہے وہ والی. بھائی جان یہ اس طرح کی بات کرنے والے کو آگے سے یہ جواب ملتا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عوام کا وہ نہیں نکل جائے گا, کچومر نہیں نکل جائے گا. تو اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ پٹواری ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں. اولاد اب آپ کو یہی کہتی ہے ابا آپ تو پٹواری ہیں, آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ان بچوں کو آپ کسی بھی
اس معاشرے سے باہر کے معاشرے کا ایکسپوجر نہیں دیں گے وہ آپ کو پٹواری ہی سمجھتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ میری بات لکھ رہے ان ہمارے اگلے نسل کو پاکستان سے باہر کے معاشرے کا ایکسپوجر دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس طرح ان کو میڈیا کے ذریعے, نصاب کے ذریعے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس طرح ان کو مسمرائز کیا گیا جس کو کہنے چلے, بلکہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, شاد والے کے حوالے سے ہے لیکن وہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح ان کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ وہ سامنے نظر آنے والی چیز کو نہیں ماننے کو تیار, جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے نا اس کو ماننے کو نہیں تیار. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو پٹواری کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں. نہیں انہوں نے تو یہ لگتا ہے کہ یار کہ کافی سارے جو لوگ ہیں کہ یار کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو 1992 سے پہلے دنیا تھی نہیں تھی. ہاں وہ تو ورلڈ کپ پاکستان شاید ہے دنیا جڑی ہے نا. اس سے پہلے اس طرح کی نسل جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی میں پائی جاتی ہے, سول بیوروکریسی کے اندر. ان کا خیال تھا کہ 1857 سے پہلے یہاں پہ انسان جو تھے وہ جھینگا لالا ہور کرتے پھر پتے باندھ کے پھر رہے ہوتے تھے. حالانکہ 1857 سے پہلے برے صغیر سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی. گورے اور گوریاں جو ہیں وہ یہاں پہ نوکریاں کرنے آتے تھے, جس طرح آج کل ہم یورپ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. مطلب آئرلینڈ سے 2 خواتین اپنی قسمت بنانے کے لیے نکلیں اور وہ سب کانٹیننٹ آئیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے مزدوری شروع کی. جب انہوں نے دیکھا کہ مزدوری سے کچھ ہم نہیں بریک تھرو کر سکیں گے تو انہوں نے پھر یہاں پہ شادی کا ڈول ڈالا ہے. ہاں, ان میں سے ایک ایم ڈی تاثیر صاحب کی بیگم بنی. ایم ڈی تاثیر صاحب کو جانتے ہیں نا, سلمان تاثیر کے والد صاحب, مسلم ورلڈ کے پہلے انگلش لٹریچر کے پی ایم ڈی ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر صاحب جو تھے, اور دوسرے مقبوضہ کشمیر والے شیخ عبداللہ صاحب تھے. ہاں ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے. اگر آپ فیض صاحب کی بیوی بھی میرا خیال پھر ان کی تیسری بہن ہوگی, انہوں نے بعد بلا لیا نہیں پیڑ یہ تم ہی آیا وہ ہے نا نہیں اتھے نہیں پئی ہو یوں تم ہی آیا. موضوع سخن بڑی مشہور غزل ہے, وہ ادھر تے لکھی نا پہلی ملاقات. تو آئی مین اس وقت, اور پھر یہ سویلائزیشن کا سینٹر تھا جہاں پہ ظاہر ویلتھ ہوتی ہے وہاں پر سویلائزیشن پھوٹتی ہے نا سر. جی ٹھیک ہے, تو اس زمانے کو وہ جھینگا لالا ہور قرار دیتے تھے. یہ ہمارے بیوروکریسی کا آج بھی اگر آپ جا کے کسی کے ساتھ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا سیٹنگ کریں نا, مطلب ہمارے ہتھے بیوروکریٹ کیسے چلتا تھا, کسی کو شاعری سجی ہوئی ہے, شاعری آئی ہوئی ہے, انہوں کوئی اگے واہ واہ کرنے والا بندہ چاہیے کہ ذرا اچھا ذوق والا بندہ ہوئے. ہم قابو آ جاتے تھے. کئی فیڈرل سیکٹریوں کو, پروونشل سیکٹریوں کے متھے چڑھے. کئیوں کے ساتھ تو ہماری منہ ماری ہو جاتی تھی. یار یہ 1857 سے پہلے برے صغیر کے اندر ایک سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی. لڑ پہننے نے پیپر ویٹ مار دے تمہیں کیا پتا, کیونکہ ان کی جو ہے دنیا وہ 1857 تک محدود تھی. ان کی دنیا 1857 سے آگے نہیں جاتی. اس سے پہلے تو کمپنی بہادر آ جاتی ہے نا. لیکن گل ہو رہی سی آئی ایم ایف جانا ہے تو اس تو بعد کی بنے گا اس قوم کا. دیکھو ہور رگڑا نکلے گا, ہور لوگ غریب ہون گے. جڑا ہے نا مینوں لگتا ہے کہ ساڈے ہاں ہمارے ہاں میں اردو چاہ رہا ہمارے ہاں نا, دیکھیے انڈیا کے آپ اس وقت اگر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, افریقہ کے کسی کونے میں, لاطینی امریکہ میں, ٹھیک ہے, ادھر نکل جائیں آپ انڈونیشیا, فار ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا اور آسٹریلیا نکل جائیں. ٹھیک ہے, آسٹریلیا کے جو ابارجین ہیں, اگر آپ کو یہ بات میں عرض کروں, وہ ساؤتھ انڈیا کے ساتھ ان کے جینز ملتے ہیں. یعنی کسی دور کے اندر یہ جو وہاں کے آپ ابارجین اصلی باشندے کہے جاتے ہیں, بالکل ان کی جو نسلی ہم آہنگی ہے وہ ساؤتھ انڈین کے لوگوں سے نکلتی ہے, اور ہیں بھی اس طرح کے چوڑے چوڑے ناک اور وہ موٹی موٹی آنکھیں وہ. ٹھیک ہے, اب انڈیا میں کی اکانومی کے اندر میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, میں ہو سکتا غلط ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. انڈیا کی اکانومی میں 2 مراحل ایسے آئے جب انڈین معیشت کا رگڑا نکل گیا اور وہ لوگ وہاں سے اس وقت ظاہر پاسپورٹ کی اتنی سختیاں نہیں تھی, کشتیوں پہ بھی نکل کے بھاگے. اور آج آپ دنیا کے جس نکڑ میں مرضی چلے جائیں آپ کو ساؤتھ انڈین مل جائے گا.
ٹھیک ہے. جس نکر پہ بھی مرضی چلے جائے آپ کو بہاری مل جائے گا. اور اگر آپ برصغیر کی تاریخ پڑھیں تو انہی علاقوں میں وہ قحط پڑتے رہے. یس ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور بھی مخلوق ہے ہمارے مشرقی پنجاب والے سردار جی بھی ہر دنیا دی ہر جگہ وہ تو چاہتے ہی پہنچے. نہیں سرداروں کی تو بڑی جدوجہد ہے نا کینیڈا میں آج کل. آپ کو پتا ہے کینیڈا کا جو وزیر اعظم بھی پگڑی رومال بن کے اور انڈیا کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف اس نے بیان دے دیا اور اپنے بیان پہ ڈٹا ہوا ہے. کسانوں کے مزاروں کے حق میں بیان دے دیا بھائی. نیل آرمسٹرانگ دے بارے کے لطیفہ مشہور ہے نا جو چانتے گیا تھے کہ سردار جی بیٹھے سن وہ ویکھ کے تو رنگ بن گیا. انہوں نے کہ کی ہویا نیل آرمسٹرانگ نے. وہ کہندا یار کچھ نہیں میں سوچیا سی کہ میں چند دے اتتے پہلا بندہ ہوواں جڑا تو پہلے تے بیٹھا. کہندا نہیں میں اوندا بیٹھا جو اندی زمین ہوندی سی. رنگ تو بھی پہلے راکھی کرن ڈیا وا منڈیا. اچھا تو گل لمبی نہ ہو جائے. نہیں کوئی نہیں کال نہیں. وہ سر جی آج بڑے تھے چڑھے نے تو اس سے میرا خیال. اور پھر نرسیمہ راؤ صاحب جدو انہوں نے جہاز بھر کے سونے کا ویچیا سی تو انڈیا نے ڈیفالٹ تو بچایا سی جو صدر سن وزیر اعظم نرسیمہ راؤ صاحب. ਇਹ ਦੋ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸਨ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪੀਂਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦੌੜਨਗੇ. ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਉਮਰ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान से भी मैस माइग्रेशन होगी. बदकिस्मती पाकिस्तान की ये होगी कि 73 या 91 का जो मौके थे इंडिया के लिए उस वक्त ये वाली 9/11 नहीं हुआ था, कोरोना नहीं आया हुआ था, तो ये वाली सफरी पाबंदियां नहीं है. और वैसे भी उन पे वो मुसलमानों वाला लेबल भी नहीं था. और 9/11 के बाद ही ना वो 9/11 के बाद ही हुआ ना ये. تو یہاں پہ جو لوگ جو ہیں جو یہاں سے موو کریں گے. اچھا یہاں پہ پھر آپ کہیں گے کہ موومنٹ نہیں ہوگی یا ڈپریشن پھیلے گا. نہیں, موومنٹ ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے 5 سال کا, کسی نے 10 سال کا امریکہ کا, کسی نے 5 سال کا برطانیہ کا ویزا لگا کے رکھا ہوا ہے نا, پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ گرمیوں میں جا کے وہاں پہ چند دن گزار کے آتے تھے. ٹھیک ہے, دیہڑی بھی لا لی نا. ہاں نال دیہڑی بھی لا لی. اور اب وہ یہ کریں گے کہ سردیوں میں ادھر آ کے 15 دن اپنے رشتہ داروں سے مل جایا کریں گے. تو چیزیں اس طرح چینج ہوں. ایک آپ کو بڑی تعداد یہاں سے موو آؤٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ فگرز میں تو ہو سکتا بڑے ہوں لیکن آبادی کے ریشو کے حوالے سے کم ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا, جو یہاں پہ لوگ ہوں گے ان کی ایک ڈومیسٹک اکانومی جنریٹ ہوگی جس کے اندر چیزیں ڈالر والے کو لگے گا ہاں چیزاں اتنی سستیاں. مجھے یاد ہے 93 میں میں سوڈان گیا تو دنیا کے اخبارات کے اندر یہ چھپ رہا تھا کہ سوڈان میں قحط کی کیفیت ہے, وہاں پہ 60% سے زیادہ آبادی کو کھانا نہیں مل رہا. ہم سوڈان میں پہنچے اور میں فرمائش کر کے میں نے انہیں کہا جی میں نے آپ کی نا وہ جو ہوتی ہے نا غلہ منڈی جانا. ٹھیک ہے, سوڈان غریب ملک, غلہ منڈی, آپ یقین کریں گے کہ وہاں پہ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے لیکن بائنگ پاور نہیں, باہر کوئی نہیں تھا. اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اور جب ہم نے ڈالرز کے اندر اس کو کیلکولیٹ کیا تو ڈرٹ چیپ چیزیں, لیکن جن پھر آیا پنجابی جن کا نا, مطلب اتنی ویرانی تھی وہاں پہ. بس وہی آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہوں گے ان کے کسٹمر, مطلب اکا دکا ہی کو نظر آ رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یعنی پروڈیوس تو ہے لیکن باہر نہیں. اچھا ایک فلاسفی ہے کہ جب بھوک بڑھتی ہے نا تو پولیٹیکل موومنٹ میں شدت آتی ہے. بالکل آتی ہے. یا میں پاکستان اس طرح کا 5 دریا پٹواری نہیں ہوں حالات ہے جو بڑے ہیں نا کہ جو ہے نا سوشلسٹ ان سے پوچھے کہ یار پاکستان چ انقلاب کدی کیوں نہیں ہے, تسی مر گئے انقلاب نہیں پئی. وہ کہندے نے بھوک ہی نہیں پئی, 5 دریاواں دی زمین ہے یار ہن ایتھے بھوک پہ رہی ہے. اچھا اگر بھوک بڑھے گی تو یہ جو نون لیگ والے نے سنی جائے گی پٹواری بول رہا چلو یہی. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ موومنٹ چلے گی پی ڈی ایم کی, نون لیگ اکیلی نہ کہی جائے, پارٹی کو بھی اس کے ساتھ شامل رکھا جائے. ہاں ٹھیک ہے,
نون اور مولانا کی بات نہیں کر رہے، نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ شاید کھیل ہی اسی پہ رہے، ٹھیک ہے. روندی یارہ نو نہ لے کے پراواں دا، وہ محاورہ سنا نا پنجابی. لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں رو رہے، وہ اپنے دکھ کو رو رہے ہیں بھائی. 1000 روپے کلو ادرک بک رہا ہے لاہور میں اس وقت، ٹھیک ہے نا. انڈے 200 ٹپ گئے، 200 ٹپ گئے یار. 200 ٹپ. اور انہیں کدی گرم آنڈے نہیں ہوندے سی. اچھا نہیں ہوندا سی کہ سالن نہیں پکا پتر تو آنڈا لے آیا. ہاں اچھا ہن وہ ماں سوچتی ہے کہ آنڈا مطلب ہن یہ پوزیشن ہے اس وقت گھروں کی، یہ والی پوزیشن ہے. بالکل. کیا گل کی ہو رہی سی کہ موومنٹ پی ڈی ایم نے دیکھا کہ یہ بہترین وقت ہے، لوگ اپنے دکھوں کو رونے ہمارے جلسوں میں آئیں گے، لہذا نکل پڑے. 2.5 سال کیوں نہیں نکلے بھائی؟ 2.5 سال بیٹھے ہی رہے ہیں نا، معاہدوں کی ایگریمنٹس کے تانے سنتی رہی ہے نا مریم گھر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ وہ نکلے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم بینک ہی اس پہ کر رہی ہے. اچھا ایک اور بات، پی ڈی ایم یا نون لیگ واٹس ایور اس کا آپ جو بھی نام دے دیں، پیپلز پارٹی بھی ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس تحریک کو یا جو تحریک یا وہ جو بھی اس کو نام دے دیں جو وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جلسہ کرنا اور بات ہے، اور جلسہ بھی جو لاہور پہ ہے اس پہ بھی پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ امپیکٹ اس طرح کا نہیں کریٹ کر پائے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا اور بات ہے، تحریک چلانا اور بات ہے. ابھی تک پی ڈی ایم جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک تحریک والا جو ہوتا ہے نا ماحول نہیں پیا ہے تک. ماحول کا کی کرنا ہے، پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ گل یہ ہے کہ پرسیپشن اور ریئلٹی. ہاں ٹھیک ہے. اسی 5ویں پشتی جنگ نا، 5ویں پشت دی دوگلی ابلاغی جنگ، 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ ہم لڑ رہے تھے مقامی محاذ سے، ٹھیک ہے، مطلوباً نتائج نہیں مل رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ جلسے کے اوپر ہم نے جنگ لڑی ہے نا، یہ ہم نے لڑی ہے خارجی محاذ سے، باہر سے حملہ آور ہوئے ہیں. وہ کس طرح ہیں اوکے میں ہوں اگے اینی گل سمجھو نا، باقی پھر اگلی دفعہ وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ان محاذوں سے فائرنگ ہوئی ہے یا حملہ کیا گیا ہے جن کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر گئے. لہذا اس امپیکٹ کریٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جو مہم تھی اسرائیل والی، وہ جو پہلے کامران اور لقمان کی شہادت کے اوپر ختم کر دی گئی تھی، اس کو ری لانچ کر دیا گیا. کیا بات کہہ گیا ہوں میں، داد کا طلبگار، ویری گڈ. وہ والے جلسے کی مہم میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. ایک اچھا بھلا جیتا جاگتا کامیاب جلسے کو ہم ناکام کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم جیت گئے نا، جیت گئے. تو لہذا اسی سے ہم عملاور ہوئے ہیں. حضور آپ سمجھیں اسرائیل والا ایشو کیوں جاگنے کی توق کیا بنتی تھی؟ ایک ڈوبیس قسم کی ویب سائٹ سے، ایک ڈوبیس قسم کے وہ یوٹیوب چینل سے ہم نے یہ بتا دیا کہ جی وہاں پہ 3 لوگ گئے تھے. یہ بہت ہی واحد خبر ہے، میں اسے غلط خبر سمجھتا ہوں. اچھا یہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا اچھا ادھر سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میرا ویلاگ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر. میں نے کہا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے اس محاذ کے اوپر قوم کو پہرا دینا پڑے گا، کیونکہ کشنر جو ہے وہ 20 جنوری کو فارغ ہوگا نا، جو کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں، جو کہ برطانوی شہری ہیں، نام نہیں لینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ان کا یار ہے، ٹھیک ہے. 2 محاذوں کے اوپر اسرائیل اور روزویلٹ، ٹھیک ہے، ان محاذوں پہ قوم نے 20 جنوری تک پہرا دینا ہے. اس سے پہلے یہ دوبارہ اس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا، میری چھٹی اس کہتی ہے کہ اسرائیل والا سموک سکرین قرار دے کے کی پتا پچھوں روزویلٹ تک کھانا ٹونگ دیتا جائے. ہاں ٹھیک ہے، کی پتا پچھوں روزویلٹ تک کھانا ٹونگ دیتا جائے، کوئی واردات پہ رہی ہے اندر کھانے. اوکے، سامنے سموک سکرین جنریٹ کی گئی ہے یہ والی. وہ تمہیں پتا وہی جڑا روزویلٹ والا تو اسرائیل والا، انہیں جڑے نا بلتستان ساڈا گلگت بلتستان، یہ بھی کہ ہم بہت انی پائی انہیں گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنائیں گے تاکہ انڈیا کا حصہ قبضہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ اسٹیبلش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آزاد کشمیر کو پنجاب میں ضم کر دیا جائے گا. یہ فارمولہ ہے. اس کا بھی 20 جنوری تک جو ہے وہ پہرا دینا بہت ضروری ہے. بھائی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بیگم ڈیکن ڈی.
ਮਾਰਦੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ फिल वक्त इतना ही। रज़ी दादा से फिर मुलाकात करेंगे। अब मैं इनके दफ्तर जाऊंगा, हाँ, इनके दफ्तर, हाँ, और फिर वहाँ से जाके हम ज़रा आपस में ज़रा गपशप करेंगे। ठीक है, ठीक फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।